اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نماز دین اسلام کے ارکان میں اہم ترین رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نماز کی جس قدر اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر صحابہ کرام کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، عبادات میں سے اتنی توجہ اور اتنی اہمیت کسی اور عبادت کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب العالمین نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے۔ جب بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم پہنچتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی کو نماز کھڑی کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے، بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، نماز کے لیے اقامت کرو، نماز پڑھے تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ نماز یہ دکھ، غم اور پریشانی سے نجات کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خر ساجدا شاکرا للہ، خوشی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ رب العالمین ہمیں اس عبادت کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ رب العالمین ہماری نمازوں کو اللہ ویسے بنا دے جیسے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز اس کی سنن کا ایک سلسلہ وہ جاری ہے
گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنتیں، جن میں سب سے عظیم سنت رفع الیدین، اس کا تذکرہ ہوا۔ رب العالمین ہمیں اس سنت سے اللہ محبت نصیب فرمائے، اور خالق ارض و سماء اس پر عمل کی وجہ سے ہی رب العالمین ہماری بخشش کا اللہ سامان پیدا فرما دے۔ صحابہ کہا کرتے تھے اور سلف کہا کرتے تھے، ائمہ دین خصوصاً رفع الیدین کے حوالے سے، کہ جس شخص کو سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت پہنچ گئی، سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، 10 صحابہ کرام کو جو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے، پھر 10 کے 10 صحابہ کرام نے نماز کے اختتام پہ تصدیق کی کہ ابو حمید تم نے ہمیں وہی نماز پڑھائی ہے جو اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس نماز میں پھر ان کا رفع الیدین کرنا، سلف کہا کرتے تھے جس شخص کو یہ حدیث پہنچ جائے اور پھر بھی وہ رفع الیدین کی سنت کو اختیار نہ کرے، رب العالمین کے ہاں کل اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھ تک حق پہنچا نہیں۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی سنن، فعلی سنتیں، رفع الیدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے تو کہاں اور کیسے باندھتے تھے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر مبارک کو کہاں رکھا کرتے تھے، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، اور رب کائنات کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے اور پھر سجدے میں جاتے تو زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو لگایا کرتے تھے۔ یہ سنتیں، یہ آپ کا عمل مبارک، یہ گزشتہ جمعہ میں ہم ذکر کر چکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہوتے، سجدے کی ایک ایک کیفیت کا تذکرہ صحابہ کرام نے بیان کیا۔ سجدے میں آپ کے ہاتھ کیسے رکھتے تھے، انگلیاں کیسے ہوتی، سر مبارک آپ کہاں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی کیفیت کیا ہوتی، پیچھے سے ایڑیوں کی کیفیت کیا ہوتی، پاؤں کی انگلیوں کی حالت کیا ہوتی، ہاتھوں کی انگلیاں کس کیفیت میں آپ سجدے میں رکھا کرتے، کتنے اعضاء سجدے کے وقت زمین پہ لگے ہوتے، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اور یاد رکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے خاص طور پر اللہ کے رسول نے 3 جانوروں کا نام لے کے فرمایا، لوگوں نماز کے اندر کتے کی طرح تم نے ایقاع نہیں کرنا، تمہاری بیٹھک نماز کے اندر ویسی نہ ہو جس طرح یہ کتا بیٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑ کی طرح فرمایا نماز کے اندر ادھر ادھر نہ جھانکو، جس طرح لومڑ جھانکتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اپنے سر کو روکتا نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ فرمایا نماز کے اندر تمہاری پوری توجہ ایک جگہ پہ، ادھر ادھر جھانکنا لومڑ کی مانی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز فرمایا مرغ کی طرح، جس طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے زمین سے دانہ چگتے ہوئے، نماز کے اندر تمہارے ٹھونگے نہیں ہونے چاہیے۔ رکوع میں گئے ہیں تو اطمینان ہی کوئی نہیں، سجدے میں گئے ہیں پیشانی سجدے میں رکھی ہے، اطمینان آنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے۔ فرمایا مرغ کی طرح نماز میں ٹھونگے نہ مارو، اس لیے کہ ٹھونگوں والی نماز محبوب کبریا نے فرمایا تھا لوگوں یہ منافق آدمی کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب نماز کا وقت نکلنے لگا ہے جلدی سے آیا اور 4 ٹھونگے مارے۔ فرمایا یہ نماز منافق آدمی کی نماز ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسی نماز سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سجدے کے دوران 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے تھے؟
آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے تو یہ ایک سجدے کے بعد بیٹھنے والی سنت اسے ویسے ہی ختم کر دیا۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اصل سجدہ ہی ہے، سجدے سے ایک سے سر اٹھائیں، اپنے ہاتھ دوبارہ آپ کی ران پہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آپ کی کمر سیدھی ہو یا نہ ہو، اطمینان ہو یا نہ ہو، بس ایک سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرا سجدہ۔ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام نے اس کیفیت کا بھی بیان کیا، اور اس حالت میں اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دو کیفیتیں، ایک سجدہ کر کے آپ فارغ ہوئے بیٹھے ہیں، اس میں ایک کیفیت وہی ہے جو معروف ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے، اور دائیں پاؤں کو آپ سیدھا کھڑا کر کے جس طرح آپ درمیانے تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہی کیفیت دو سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور اس دوران بعض احباب کو دیکھا ہے کہ دونوں پاؤں کو، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا اور ان دونوں پاؤں کو ایسے جوڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سجدوں کے درمیان ایسی کیفیت منقول نہیں۔ ہاں دوسری جو اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، کبھی کبھار اس پہ عمل کریں، اللہ کے نبی کی دونوں سنتیں زندہ رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح مسلم میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، الاقعاء علی القدمین، ایک کتے کی طرح اقعاء ہے کہ اپنی سورین کو زمین پہ لگا لینا، پنڈلیوں کو زمین سے اٹھا کے سیدھا کھڑا کر لینا، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دینا، جس طرح جانور یہ بیٹھتا ہے، اس کیفیت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لیکن یہ اقعاء دوسرا کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کریں، دونوں پاؤں کو جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، ان دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے دونوں کی ایڑیوں کو آپس میں ملائیں اور ان پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان، یہ کیفیت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کی۔ سنن ابی داؤد میں صراحت ہے کہ یہ کیفیت دو سجدوں کے درمیان ہے، تشہد میں نہیں، ایک دو سجدے کر کے پھر اٹھتے وقت نہیں، بلکہ ایک سجدہ کر کے جب فارغ ہوئے ہیں دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اس اقعاء والی سنت۔ صحابہ کرام نے بعض نے سوال کیا، عبداللہ اس میں تو بڑی مشقت ہوتی ہے، بسا اوقات یہ آسان نہیں ہوتا۔ کہا بل ہی سنت نبیک، تمہارے نبی کی یہ بھی سنت ہے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دو سجدوں کے بعد، دو سجدوں کے درمیان یہ سنت، اس کے بعد ساتویں فعلی سنت جو نماز کے اندر جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، آپ ایک سجدے کے بعد بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کیا، ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہمارے بعض بھائی پتہ نہیں اللہ تعالی سمجھ نصیب فرمائے کیا سبق دیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر وہ صحابی حضرت مالک بن حویرث 20 دن اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، اور 20 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مالک اپنے علاقے میں چلے جاؤ، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ 20 دن کی یہ تربیت، اور صحیح بخاری میں یہ روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اذا کان فی وتر من صلاتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی 3 رکعت میں ہوتے، ایک رکعت کے بعد یا 3 رکعت کے بعد، کیونکہ دوسری رکعت کے بعد بھی تشہد ہے اور چوتھی رکعت کے بعد بھی آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں کی دوسرے سجدے سے اٹھے اور سیدھے قیام کے اندر، یعنی ان کو گویا کہ بتایا یہ گیا
آپ نے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں، سیدھا قیام میں جا کے سانس لینا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ایسے نہیں تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی کا عمل مبارک یہ تھا، 2 سجدوں سے فارغ ہو کر آپ سیدھے بیٹھ جاتے، سیدھے اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹھنے کی کیفیت پر ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اتحیات سمجھ کے تو نہیں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے 1 رکعت کے بعد بیٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے۔ اسی طرح تیسری رکعت مکمل کر کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، مالک بن حویرث، جنہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا مالک نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اپنے علاقے میں جا کے اپنی قوم کو جا کے یہی سبق دینا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری رکعت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سنت پر جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اکثریت ہمارے بھائیوں کی وہ ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھتے ہیں اور بڑے تکلف کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، زمین سے ہاتھوں کو ایسے رانوں پہ اوپر رکھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو زمین پہ لگانا، ہاتھوں کو زمین پہ لگا کے سہارا لے کے اٹھنا، اسے جائز نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام، صحیح بخاری کی یہ روایت۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، انہوں نے جب 1 رکعت مکمل کی، نماز میں بیٹھے، پھر جب کھڑے ہونے لگے جلس واعتمد على الارض، جب اٹھنے لگے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگایا، ان پہ ٹیک لگائی، سہارا لیا اور پھر کھڑے ہوئے۔ سیدنا مالک بن حویرث، اس لیے جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جب آپ ایک دفعہ بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، ہاتھوں کو زمین پہ لگائیں، ہاتھوں کے سہارے کے ساتھ پہلے گھٹنے زمین سے اٹھیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ مبارک یہ تھا، ہاتھ زمین سے بعد میں اٹھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور صحابہ کرام نے اس سے بھی اگلی بات کہ ہاتھ زمین پہ رکھنے کیسے ہیں، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی جب آپ نے زمین پہ سہارا لے کے اٹھنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے، متبع سنت صحابی، جو معروف تھے صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کے طریقے کو، سنت کو اپنانے والے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت ابن عمر یعجن فی الصلاة یعتمد علی یدیہ اذا قام فقلت له فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازرق بیان کرتے ہیں، ازرق بن قیس، کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہ، جب وہ نماز میں 1 رکعت کے بعد، دوسری رکعت کے بعد جب نماز میں کھڑے ہونے لگے اگلی رکعت کے لیے، تو انہوں نے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، یعجن فی الصلاۃ، اپنی مٹھیوں کو بند کر کے، جس طرح آٹا گوندنے والی عورت آٹا گوندتے ہوئے اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہاتھوں کو کھلا نہیں، مٹھی بند کر کے زمین پہ رکھا، اس پہ سہارا لے کے وہ اوپر اٹھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، میں نے اس کیفیت کے بارے میں ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم نماز میں جب اٹھنے لگے تو مٹھی بند کر کے زمین پہ رکھی، اس پہ سہارا لے کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہاتھوں کو زمین سے بعد میں اٹھانا ہے، گھٹنے پہلے اٹھیں گے، ہاتھوں پہ سہارا لے کے
مٹھی بند کر کے اس کو زمین پہ رکھیں اور ان ہاتھوں کے سہارے کے ساتھ اٹھیں۔ رب العالمین ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر فعلی سنتوں میں تشہد میں بیٹھنا ہے آپ نے، تو پہلا تشہد جس میں سلام نہیں پھیرا جاتا ہے، درمیانہ تشہد جس میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی کیفیت کو سیدنا ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے، جلس علی رجلہ الیسری ونصب الیمنی، آپ بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے اور دایاں پاؤں آپ سیدھا کھڑا رکھتے، یہ درمیانہ تشہد۔ اور یہی صحابی حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری تشہد جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، وہ تشہد جو آپ کی نماز کی آخری رکعت میں ہے، حتی اذا کانت الرکعۃ التی فیہا التسلیم، جب اس رکعت میں آپ بیٹھتے جس میں سلام پھیرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور اکثریت پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے میں کوئی کیفیت کا فرق نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تشہد جو آخری تشہد ہے جس میں سلام پھیرنا ہے، بیٹھنے کی 3 کیفیتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کی ہیں، لیکن یہ تینوں کیفیتیں پہلے تشہد سے مختلف ہیں۔ پہلی کیفیت سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا جلس فی الرکعۃ الاخرہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی آخری رکعت میں بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رجلہ الیسری ونصب الاخری وقعد علی مقعدتہ، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی سرین کو زمین پر لگا دیتے اور بایاں پاؤں اس کو دائیں پاؤں کے نیچے سے آپ باہر نکال دیتے۔ اس کیفیت کو حدیث کے اندر تورک کہا گیا ہے، تورک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رکعت میں ہوتے جس میں سلام پھیرنا ہے، نماز کی آخری رکعت، اس میں آپ بیٹھتے تو پاؤں پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے تھوڑا سا باہر نکال دیتے اور اپنی جو بائیں مقعد ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے۔ یہ کیفیت سیدنا ابو حمید نے بیان کی۔ اور ایک دوسری کیفیت اسی تشہد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں ہوتے، چوتھی رکعت میں جس میں سلام پھیرنا ہے، اخرج قدمیہ من ناحیۃ واحدہ، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم بھاری ہوتا ہے، وہ اس تورک والی پہلی کیفیت پر عمل ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک پاؤں کو سیدھا کھڑا رکھیں اور دوسرے پاؤں کو اس کے نیچے سے باہر نکالیں تھوڑا سا اور اپنی مقعد پہ بیٹھیں، دشواری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے دوسرا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے دونوں پاؤں وہ آپ ایک سائیڈ پہ نکال دیتے، اخرج قدمیہ من ناحیۃ واحدہ۔ اور اس سنت پر عمل کرنا اس وقت بھی آسان ہوتا ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ با جماعت نماز میں بسا اوقات اس میں ساتھ والے کے لیے مشقت ہوتی ہے، اس میں پہلا طریقہ جو ہے وہی اختیار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کو ایک سائڈ پہ نکال دیتے۔ اور تیسرا طریقہ آخری تشہد کا سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں بیٹھتے، صحیح مسلم کی روایت، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران اور پنڈلی اس کے درمیان سے دائیں پاؤں کو آپ باہر نکالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اس کو دائیں پاؤں کی ران اور پنڈلی سے تھوڑا سا باہر نکال کے اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ تینوں طریقے آخری تشہد کے صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن آخری تشہد میں پہلے تشہد کی مانند ہی بیٹھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں بھی مروی نہیں۔ رب العالمین ہمیں اس سنت کو اللہ زندہ کرنے کی اور اس پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری تشہد اگر کسی کو کوئی مشقت ہو، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے عملی طور پر، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو نماز ایسے ہی سکھاتے، آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی والا سجدہ کر کے دکھاؤں، آؤ میں رکوع کر کے دکھاؤں۔
رب العالمین ہمیں بھی ایسا فہم اور ایسی بصیرت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوتی؟ یہ ہاتھ مبارک آپ کہاں رکھتے تھے؟ صحابہ کرام نے سنت کو بھی بیان کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو صحابہ نے بیان کیا کہ دایاں ہاتھ یہ ران پہ اور بایاں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو ایسے بناتے جس طرح آپ کسی چیز کا لقمہ بناتے ہیں کہ اپنے بائیں ہاتھ کو پورے گھٹنے کے اوپر جا کے اس طرح قابو کر کے پکڑ لینا۔ یہ دو کیفیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دایاں ہاتھ یہ ران پر رکھنا کیسے ہے؟ تشہد میں کھول کے نہیں رکھنا، مٹھی بند کر کے رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کو تو مٹھی بند کرنے کی توفیق ہوتی ہی نہیں، ایسے ہی اشارہ کر کے فارغ ہو گئے، اور کچھ بالکل جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچتے ہیں اس وقت تھوڑی سی مٹھی بند کی، اشارہ کر کے فوراً کھول دی۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ مٹھی بند کرنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ 3 طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ کی انگلیاں بند کرتے تھے نماز کے اندر۔ 3 طریقے صحابہ کرام نے بیان کیے، لیکن تینوں طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا کہ تشہد میں جو ہی بیٹھے ہیں یہ انگلی کھڑی کر لینی ہے، مٹھی بند کر کے اشارہ، اور یہ اشارہ کہاں تک رہے گا؟ جب تک آپ نماز سے سلام نہیں پھیر دیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک یہ تھا۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اپنا طریقہ بیان کر رہے ہوں گے، لیکن اگر اللہ رب العزت بصیرت نصیب فرمائے، صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں، کبھی کتابیں کھول کے خود بھی پڑھیں، حدیث کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، اور فقہ کی کتابوں میں بھی، بہشتی زیور میں بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ تشہد شروع سے لے کے آخر تک مٹھی بھی بند رہے اور انگلی کا اشارہ بھی رہے۔ محمد مصطفیٰ کی سنت یہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے 3 کیفیتیں اس مٹھی بند کرنے کی صحابہ کرام نے بیان کی۔ پہلا طریقہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی وہ صحابی ہیں جو سفر کر کے آئے تھے یمن سے، اور کہا میں آیا ہی اس لیے تھا لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھوں گا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھنے آئے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے، حلق حلقہ قبض سنتین، یہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی آپ نے بند کی، وحلق حلقہ، اور درمیان والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا آپ نے حلقہ بنایا، دائرہ بنایا، واشار باصبعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبابہ انگلی یا سباحہ انگلی، اس سے آپ نے اشارہ کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 2 انگلیاں بند کریں اور اس انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور اس انگلی سے آپ اشارہ کریں، تشہد شروع سے لے کے آخر تک یہ انگلی کا اشارہ برقرار رہے۔ دوسرا طریقہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، عقد 53، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ بناتے۔ 53 کی گرہ عربی زبان کے اندر جو عدد عرب اپنی زبان میں انگلیوں پہ گنتے تھے، گنتی، اس میں 53 کی گرہ یہ بنتی ہے کہ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس انگوٹھے کو اس شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ آپ نے بنائی۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا طریقہ ہے، مٹھی بند کر کے انگلی کے اشارے کا۔ اور تیسرا طریقہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ ساری انگلیاں بند کرتے
اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو بڑی انگلی پہ رکھ لیتے، یہ جو انگوٹھا ہے اس کو بڑی انگلی پہ رکھتے اور اس انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے۔ یہ تین ہی طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ آپ نے انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث سنیں، ہمارے بہت سارے بھائی جو صرف شہادتین پہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، جب تشہد میں مومن بیٹھ کر انگلی سے یہ اشارہ کرتا ہے تو ایمان والے کا یہ انگلی کا اشارہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لوہے کے گرز جیسے شیطان پہ پڑتے ہیں، اس سے بھی سخت ہے یہ انگلی کا اشارہ۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ تھوڑی سی اشارہ کیا اور جلدی سے نیچے کر لی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں شیطان تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ جلدی جان چھوٹ گئی، صرف معمولی سا جھٹکا لگا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کا طریقہ، آپ اس انگلی کے اشارے سے دعائیں کرتے، یدعو بہا، اشارہ قائم ہے برقرار ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کے ساتھ تشہد کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ نظر اس انگلی کے اشارے سے آگے نہ جاتی۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ نماز کے اندر کی سنن تھی جو 2-3 خطبات کے اندر دعاؤں کی شکل میں کہ آپ کس جگہ پہ کون سی دعا پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنتیں، رب العالمین ہمیں اس کے مطابق اپنی نماز کو اللہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے فراغت کے بعد کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت، ہمارے بہت سارے بھائی نماز سے جو ہی فارغ ہوتے ہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی سے نکل جائیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا کہ نماز کے بعد اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تشہد میں دعائیں کریں، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، آپ زیادہ اذکار نہ کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے نبی کا وہ عمل جو کسی نماز کے بعد آپ نے چھوڑا ہی نہیں، اتنا تو کر لیں۔ اور اس میں سب سے پہلی سنت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب سلام پھیرتے نا تو آپ کہتے اللہ اکبر، اور فرماتے کہ میں نماز اگر کہیں پیچھے صفوں میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام مجھے پتہ چلتا تھا اس اللہ اکبر کی آواز سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو سنت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں اللہ اکبر اونچی آواز میں، اس کے بعد 3 دفعہ استغفر ثلاثا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور نماز کے بعد اللہ سے یہ سوال کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، گناہ تو نہیں کیا۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ نماز کے اندر ممکن ہے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، نماز میں جو کیفیت میری ہونی چاہیے تھی نہیں بن سکی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، وہ عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت قبول ہی نہ ہو۔ نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے یہاں کئی اور سنتیں نکالی کہ نماز کے بعد یہ آپ اپنا دائیں ہاتھ کو سر پہ رکھ لیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز سے سلام پھیرا، آپ نے ایک دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے۔ بس اب اس دعا میں 3 لفظوں کا اضافہ کیا گیا، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں کلمات کسی حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسنون دعا وہ پڑھیں، اور اس کے بعد وہ دعا جو اللہ کے نبی نے سیدنا معاذ کو کہا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سب سے محبت ہے،
اور ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور یہی محبت کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد تم نے یہ کلمات نہیں چھوڑنے، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیری بہترین عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کرنے والا اور تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، اللہ میری مدد فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کی طرف خط لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کسی فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں یہ کلمات کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے نبی یہ بلند آواز سے یہ کلمات کہا کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیو، نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کے اور موت جنت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو اس کی موت ہوگی، ادھر فوت ہوگا ادھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے ان بھائیوں پہ جو ہی سلام پھیرا جلدی دوڑ لگا دی۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، کم از کم یہ دعائیں جو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور یہ سامنے چارٹ لگا ہوا ہے، ہر دعا جو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی ایک ایک لفظ بھی یاد کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اور پیارے بھائیوں، تسبیحات نماز کے بعد 4 طریقے اللہ کے نبی سے مروی ہیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ، تینوں کلمات 33 دفعہ، اور 100 پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا طریقہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 25 دفعہ، یہ چاروں کلمات 100 کا عدد پورا کر لیں۔ اور چوتھا طریقہ جو اللہ کے نبی سے مروی ہے، ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق سے نماز دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔